غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. جنابت مدت مسح ختم کر دیتی، یعنی حالت جنابت میں پھر آپ کا مسح نہیں رہتا جناب کے اوپر. غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دیتا ہے. اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. سوال ہے، کیا حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ جی ہاں، پلا سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کوشش کریں کہ اس کے بغیر پلائیں، اور آپ نیت کر لیں تو ہو بھی جائے گا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سرونٹ نہیں، کوئی ہیلپر نہیں، بچے اوپر تلے ہیں، ایک ایک دو دو ساتھ ساتھ، تو پھر اس میں بہت سی ایسی چیزیں انسان چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا، تو دودھ ناپاک نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ کیفیت کا فرق ہے. نہانے کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے. جتنی ماں پرسکون ہوگی اور اس حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی اتنا ہی بچے پہ اچھا اثر ہوگا. سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ بعض مائیں وضو کے بغیر بھی نہیں پلاتی تھیں، لیکن آج کے دور میں تو اگر کوئی حالت جنابت کے بغیر ہی پلا لے تو بھی بڑی بات ہے. حالت جنابت یا ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے. مثلا اگر آپ ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں ترکی اور طرح طرح کی مسجدیں دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور اس میں آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں، تو گزرنے کی حد تک گزرتے ہوئے دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن بیٹھے نہیں، وہاں زیادہ دیر رکے نہیں. جیسے گزرنے کی بات آئی نا، تو ٹورسٹ کے اس حالت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ گزر رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور بالکل عین مصلی کے قریب نہ جائیں، دور دور سے سارا آگے پیچھے دیکھ لیں، کیونکہ ایسے مواقع بھی بعض اوقات نہیں ملتے. اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک پاک جگہ پر بیٹھ کر وہ اس کی ایک کیفیت میں فرق آتا ہے. حالت جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آ جائے اور انسان صاف کپڑے پہن لے تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑے پہننا ہوتے ہیں؟ نہیں، جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے ہیں. ہم نے آج تک ایسے مسائل کا ذکر اپنے گھروں اسکولوں میں کبھی نہیں سنا، اس لیے آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ ہی نہیں آ رہی. مثلاً احتلام کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلش میں سنی ہی نہیں، لا حول ولا قوت. تو کبھی اردو یا انگلش میں اس طرح مزی ویٹ ڈسچارج کیا ہوتا ہے؟ میں ان میرڈ ہوں، شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں، مزی اور احتلام کا تعلق میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے نہیں ہے. احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارج اپنے جسم پر پائے اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نخواستہ سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا ہے جسم سے. ٹھیک ہے، خواب یاد ہو یا نہ ہو. جیسے لیکوریا کا ڈسچارج تو خواتین کو عام طور پر معلوم ہی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہوتا ہے ایسے ہی اس سے ذرا زیادہ مقدار میں ڈسچارج جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت، وہ احتلام ہوتا ہے. یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے، نیند سے. ایک صحابیہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئیں. کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے، عورت سے بھی تو بچے کی شباہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سیکشل انٹرکورس کے بغیر اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے پر ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو، عام نارمل روٹین میں جیسے لیکوریا وغیرہ تھوڑا بہت سپاٹنگ ہو گئی، وہ نہیں، زیادہ مقدار میں، اس کو احتلام کہتے ہیں. اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو. بسا اوقات جسمانی کیفیت، آب و ہوا، کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی ہیں، تو بعض لوگوں کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو وہ پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید اب نارمل انسان ہوں. نہیں، اٹ ڈیپینڈس. اور اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت برا انسان ہوں. ایکچولی ہوتا یہ کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھیں تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا. پھر مثلاً ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ڈسیکشن شروع کرتا ہے
ٹھیک ہے اس میں شروع میں بہت گھبراہٹ اور بہت پریشانی ہوتی، لیکن ایک ایک پارٹ، اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مردوں اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے دین میں ایسی بے حیائی کی باتیں. یعنی میڈیکل کی بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں، لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بالکل درست نہیں. اور یہ کیسا دین ہے؟ یہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں، جو کہ درست نہیں. اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی، عبادت میں خلل ہوتا ہے. ماں ہونے کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی، بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے اسکولوں میں جیسے سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بھونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ایک مسئلے کو، ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈینس پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی، کیوں سکھانا چاہتے ہیں، کیوں سمجھانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہنسانا شروع کر دیں. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہنسنے کی کون سی بات ہے. کسی مومن کا یہ مزاج ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپی لے، یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرورت ڈسکس کی جائیں یا ان کے نام زبان پر لائے جائیں. نہیں ہونا چاہیے. لیکن علم کی حد تک عمل کے لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں. مزی عام طور پر لفظ جو ہے یہ ویٹ ڈسچارج جیسے لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے، یہ نیند کی حالت میں نہیں، یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں، یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے، یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے. یعنی لیکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے، لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے، لیکن نہانا لازم نہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں، لیکن مزی میں لفظ آپ یوں سمجھے جیسے مزہ لفظ ہے نا، یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے. ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی، اس نے ایک میل مجھ کو کی، وہ اس قدر بیچاری پریشان، چھوٹی سی عمر کی بچی تھی، شادی ہوگی، اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ ماں بتاتی نہ کوئی اور، جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے. تو اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے اس طرح. تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا، یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چھپ چھپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو. ان رویوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں، نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے. سوال ہے، مزی والا کپڑا دھونے کا موقع نہ ہو اور گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ بدل بھی نہ سکے اور نماز کا وقت آئے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں ہر انسان کو اپنی کیفیت کا پتا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہے، تو اس میں ڈسچارج کے بعد استنجا ضروری ہے. اگر استنجا کرنا ہے آپ کو تو پھر دھونے کا موقع کیوں نہیں آخر؟ اور آگے آپ انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کے سپاٹس جو ہیں وہ صرف کھرچنے کریدنے سے ہی، یعنی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں. کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جھجک آتی ہے اور بڑے ہو گئے ہیں یا کچھ، تو لکھ کر دیجئے. جاگتے ہوئے اگر کچھ خیالات کے بعد اگر کم ڈسچارج، بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو، جو ڈسچارج ہے اس کے لیے استنجا اور وضو دونوں ضروری ہے. ایک لڑکی کی ماں نہ تھی، چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی. جب اس بیچاری کو پیریڈز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا، کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی. وہ بھائی پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے. تو لڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح. تو وہ انہیں بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت امبیرسمنٹ کا سبب بن جاتی ہیں نا، کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کے خیرخواہ ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، سہیلیوں سے پوچھتی ہیں، اوروں سے پوچھتی ہیں، ادھر ادھر سے
کوئی ان پہ ہنستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، اور یہ ساری زندگی یہ چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں، کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود. بیڈ ڈسچارج میں کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے؟ اگر آپ کہیں باہر ہو یا آپ کو فیل ہی نہ ہو، دیکھیے کہ اس کیفیت کا تعلق ہی فیلنگ کے ساتھ ہے. اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو جسٹ نارمل بات ہے. یعنی بعض لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیلنگ نہیں آتی ایسی، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں؟ جی ہاں، جب فیلنگ ہی نہیں ہے تو پھر وضو کی ضرورت ہی نہیں، پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹین ایجر لڑکوں کو اگر احتلام ہو تو نہانا واجب ہے. جی ہاں، یہی تو اب تک رونا رویا گیا ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن کتنے ہمارے ٹین ایجرز کو پتا ہے؟ یہ بھی دیکھ لیجئے. کیا احتلام سوئے بغیر بالکل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، احتلام نیند کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چاہے خواب دیکھا جائے یا نہ. اس کا روٹ کیا ہے؟ جائیے اس پہ ذرا. احلام، لام میم حلم، خواب. تو اسی سے باب افتعال ہے، احتلام، خواب دیکھنا.